السلام علیکم ناظرین، اردو پاکستان میں خوش آمدید۔ روزے کی فضیلت اور روزہ دار کے اجر و ثواب کا بیان۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، ترجمہ: اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ روزے کے درجات۔ منقول ہے کہ روزے کے 3 درجے ہیں۔ نمبر 1، عوام کا روزہ، یعنی پیٹ، شرمگاہ اور دیگر تمام اعضاء کو شہوت کی تکمیل سے روکنا۔ نمبر 2، خواص کا روزہ، یعنی کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دیگر اعضاء کو گناہوں سے روکنا۔ نمبر 3، اخص الخواص کا روزہ، دل کو دنیاوی خیالات اور اللہ کے غیر کی طرف توجہ سے مکمل طور پر باز رکھنا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطار کے وقت اور ایک اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ حضرت سیدنا وکی علیہ رحمۃ اللہ البدی اس فرمانے باری تعالیٰ کی تفسیر میں فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ: کھاؤ او پیو رشتہ ہو، صلہ اس کا جو تم نے گزرے دنوں میں آگے بھیجا۔ آپ فرماتے ہیں، گزرے دنوں سے مراد روزے کے ایام ہیں جن میں روزہ داروں نے کھانا پینا ترک کر دیا۔ رمضان کا ایک روزہ چھوڑنے کا نقصان۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اللہ کی طرف سے دی گئی رخصت کے بغیر رمضان کا ایک روزہ چھوڑا تو زمانے بھر کے روزے بھی اس کی قضا نہیں ہو سکتے۔ جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں ایک تسبیح کی فضیلت۔ حضرت سیدنا امام ظہری علیہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ ماہ رمضان میں ایک بار سبحان اللہ کہنا غیر رمضان کی 1000 تسبیحات سے افضل ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی یہ ماہ رمضان میں مغفرت نہ ہو تو پھر رمضان کے علاوہ بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکتی۔ پورا سال رمضان ہونے کی تمنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ماہ رمضان میں کیا خیر و بلائی ہے تو میری امت تمنا کرے کہ پورا سال ہی رمضان ہو۔ اللہ عز و جل اگر آسمانوں اور زمین کو کلام کرنے کی اجازت دے تو وہ رمضان کے روزے رکھنے والوں کے لیے جنت کی گواہی دیں گے۔ رمضان المبارک میں نماز کا ثواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ رمضان کی کسی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر رکعت کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے۔ اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا ایک گھر بنایا جاتا ہے جس کے 70,000 دروازے ہیں اور ہر دروازے کے دونوں پر سونے کے ہیں، نیز ہر سجدے کے عوض اسے جنت میں ایک ایسا درخت عطا کیا جائے گا جس کے سائے میں ایک سوار 100 سال تک چلتا رہے گا۔ رمضان میں دعا کی قبولیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر روزہ دار کے لیے ایک مقبول دعا ہوتی ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہو تو رمضان کی ہر رات افطار کے وقت یہ کہے، یا واسی المغفرت اغفر لی، یعنی اے وسیع مغفرت والے میری مغفرت فرما۔ روزہ رمضان کی بدولت گناہوں کی معافی۔ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ جس نے رمضان المبارک کے ایک دن کا روزہ رکھا وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ پھر اگر وہ رمضان گزرنے کے بعد بھی زندہ رہے تو اگلے رمضان تک اس کا کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ جو بندہ شدید گرمی کے دن اللہ عز و جل کے لیے خود کو پیاسا رکھے یعنی روزہ رکھے
تو اللہ کے ذمے کرم پر ہے کہ قیامت کے دن اسے سیراب فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں روزہ بدن کی زکوٰۃ ہے، اور جو شخص ہمیشہ روزہ رکھے تو اس نے اپنی جان اللہ کو ہبہ کر دی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 5 نمازیں، ایک جمعہ دوسرے جمعہ تک اور ایک رمضان دوسرے رمضان تک درمیان کے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ ایام بیض کے روزوں کی فضیلت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر مہینے میں 3 دن کے روزے رکھنا ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے، اور یہ 3 دن ایام بیض یعنی ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ ہیں۔ گزشتہ گناہوں کی معافی۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایمان کی حالت میں حصول ثواب کی نیت سے رمضان کا روزہ رکھے گا اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرما کر خاص فرمایا ہے، جیسا کہ صحیح حدیث میں مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ یہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ روزے کی فضیلت کے متعلق یہی حدیث پاک کافی ہے، اور اللہ عز و جل ہم کو بس ہے اور وہ کیا ہی اچھا کار ساز ہے۔